ارطغرل غازی. جی دوستو، یہ ہے وہ ٹرکش میڈ ڈرامہ جو پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، جس کے پوری دنیا میں چرچے ہیں. چاہے وہ ایسٹ کے اندر ڈرامہ ہو ارطغرل یا ویسٹ کے اندر ہو، اس نے اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے اور ایک پیغام جو ہے وہ دیا. اب اس ڈرامے کو دو پارٹ میں تقسیم کر لیجئے کہ ترکی کا یہ بنایا ہوا ڈرامہ جو ہے ویسٹ کے اندر گیا تو کیا اس نے وہاں پہ اثرات چھوڑے، وہاں اس کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا کیا معیار ہے، اور جب ایشیا کے اندر اور بالخصوص مسلمان ممالک کے اندر یہ ڈرامہ جو ہے پہنچا تو وہاں اس کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے کیا معیار ہیں. اس ڈرامے نے اپنی شہرت کی بلندیوں کو جہاں پہ چھوا، وہاں پہ اس نے جو نئے نئے معیار سیٹ کیے، جو نیا عالمی ریکارڈ بنایا. اور پاکستان کے اندر جو ہے میں اس کی بالخصوص بات کروں گا کہ لانچ ہونے کے اندر ہی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے جو ہے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اسے جو ہے وہ اردو زبان میں ڈب کر کے پاکستان کے اندر چلایا جائے، اور یہ اعزاز پی ٹی وی کو حاصل ہوا. تو ہم نے دیکھا کہ جب پی ٹی وی نے ارطغرل غازی کو جو ٹرکش میں ڈرامہ ہے اس کو اردو کے اندر ڈب کیا اور جب اسے لانچ کیا تو ایک ہی دن میں جو ہے وہ اس کے 10 ملین سبسکرائبر یوٹیوب پہ سامنے آ گئے، اور چند ہی دنوں کے اندر یہ سبسکرائبر بڑھ کے 2 ملین تک پہنچ گئے. اور ایک قسط اگر لانچ ہوتی ہے تو اس کے ملینز آف سبسکرائبر ہیں اور ملینز کا جو ہے وہ واچ ٹائم ہے. اب پہلے میں بات کر لوں ویسٹ کی، اور پھر جو ہے وہ مشرق اور اسلامی ممالک کے اندر آتے ہیں، پھر پاکستان کے اندر بھی اس ڈرامے کی جو ہے وہ کامیابی کے حوالے سے بات ہوگی. دوستو، سب سے اولین بات تو یہ ہے کہ یہ ترکی کا وہ بنایا ہوا ڈرامہ ہے جس نے پوری دنیا میں اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ لیے. یاد رکھیے، کوئی بھی ڈرامہ جو ہے کسی ملک کا ہو وہ اپنے کلچر، اپنے مسائل، وہاں کی روایات، وہاں کے فیشن، ہر چیز کی عکاسی کرتا ہے. وہ 2 4 10 20 50 ممالک میں تو کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں وہ ڈرامہ جائے اور وہ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتا جائے تو پھر ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر اس کے اندر کون سا ایسا پیغام ہے، اس ڈرامے کے اندر کون سی ایسی خاص بات ہے. یوں تو کتنے ڈرامے جو ہیں وہ بنتے ہیں، ریلیز ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، کچھ گمنام رہتے ہیں، لیکن یہ ارطغرل غازی ایک ایسا ڈرامہ ہے جس نے نہ صرف ویسٹ میں لوگوں کو متوجہ کیا، وہاں پہ بھی اس نے اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے. دھڑا دھڑ لوگوں نے دیکھا، انہوں نے بہت پسند کیا. ترکش کلچر کو دکھایا گیا ہے، مذہب کی بات کی گئی ہے. اب کچھ ممالک جو ہیں وہ ویسٹ کے اندر بھی ہیں جنہوں نے اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا. ڈرامہ تو اپنی جگہ کامیاب ہے، انہوں نے کیوں ناپسندیدگی کا اظہار کیا؟ اس لیے کہ یہ وہ ڈرامہ ہے جو سلطنت عثمانیہ جب قائم تھی ترکی کی، تو یہ اس دور کا ایک ڈرامہ بنایا گیا ہے جو مسلمانوں کو بہت زیادہ بیداری کا پیغام دے رہا ہے، یکجا ہونے کا پیغام دے رہا ہے، اپنی دین مذہب پہ کمیٹڈ رہنے کا جو ہے وہ پیغام دے رہا ہے، اپنے دین کا احترام کرنے کا پیغام دے رہا ہے، مسلمانوں کی کھوئی ہوئی جتنی جو ہے وہ ساری چیزیں ہیں ان کو یکجا کرنے کا پیغام دے رہا ہے. تو ویسٹ کے اندر کچھ امریکہ ہے، کچھ دیگر ممالک ہیں، انہوں نے کامیاب ڈرامہ ضرور ہے لیکن ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے کہ یہ کیا، یہ تو وہ ڈرامہ ہے کہ جو سارے مسلمانوں میں شعور بیدار کر دے گا، ایک منزل کی طرف لے جائے گا، اپنے دین پہ کمیٹڈ کیسے رہنا ہے، اپنی روایات پہ کیسے کمیٹڈ رہنا ہے، اپنے مذہب کا احترام، اس سے پیار کیسے کرنا ہے. تو یہ انہیں کم از کم بات پسند نہیں آئی. اب وہاں سے نکل کے آ جائیے مشرق کے اندر، ایسٹ کے اندر. اب یہ وہ ممالک، اس کے اندر عرب ممالک ہیں. ہر ملک کے اندر جب یہ ڈرامہ گیا تو انہوں نے اپنی لوکل لینگویج میں اسے ڈب کیا. عرب ممالک اس کے بہت بڑے فین نکلے ہیں ٹرکش میں ڈرامہ ارطغرل غازی کے. اس کے آپ ذرا کرداروں کی بات کر لیجئے، لباس کی بات کر لیجئے،
اس کے جو ہے وہ جتنے اس کے اندر بول استعمال ہوئے ہیں جنہیں آپ ڈائلاگز کہتے ہیں کتنے خوبصورت ہیں. آپ لباس کو دیکھیے چاہے وہ عورتوں کا ہے یا مردوں کا ہے, کتنا کمپلیٹ خوبصورت لباس ہے. اور اس کی جو اگر بیک ہسٹری ہے وہ میں کسی اور ٹائم آپ کو ان ڈیٹیل بتاؤں گا. اب وہاں سے نکل کے آ جائیے پاکستان میں. جیسے میں نے بات کی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے حکم پہ جب اس ڈرامے کو پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اسے اردو لینگویج میں ارطغرل غازی کو ڈب کر کے جو ہے وہ ریلیز کیا جائے تاکہ ہماری نیشن بھی دیکھے یہ ڈرامہ ہے کیا, اسے سمجھے. یہ پرائم منسٹر کی خواہش تھی. جب ایسا ہوا تو یقین جانیے کہ پاکستانی معاشرے کے اندر اس ڈرامے نے دن رات لوگوں کو سحر میں جکڑا ہوا ہے. جس نے اس کی ایک بھی ایپیسوڈ دیکھی ہے وہ چاہتا ہے میں کب دوسری دیکھوں, جس نے دوسری دیکھی وہ چاہتا ہے میں کب تیسری دیکھوں. آپ نے ڈرامے کے اندر جو چند سبق آموز باتیں ہوتی ہیں, میں نے آپ کو عرض کی, آپ نے ان کے ڈریسز دیکھے ہیں, آپ نے جو ہے سلطنت عثمانیہ کے دور کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جب دور تھا مسلمانوں کا ایک جو ہے عروج تھا, پھر عروج سے کیسے زوال کی طرف آئے, سلطنت عثمانیہ ٹوٹی, کہاں سے کہاں مسلمان پہنچ گئے, شیرازہ بکھر گیا امت کا. تو یہ اس دور کی یاد تازہ کرا دی اس ڈرامے نے کہ جب جو ہے سلطنت عثمانیہ قائم تھی. اس ڈرامے کے اندر آپ کو کہیں بے حیائی نہیں نظر آئے گی, کہیں جو ہے وہ لو میرج اور لڑائی جھگڑے نہیں نظر آئیں گے, کہیں جو ہے وہ گھریلو مسائل اور طلاق اور پتہ نہیں کیا کیا یہ سارے مسائل نظر نہیں آئیں گے. ڈرامے کا جو معیار ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو مد نظر رکھ کے سیٹ کیا گیا ہے. یہ نہ ہو کہ ترکی کے اندر تو اگر اس نے کامیاب ہونا تھا تو 100 نہیں 1000% کامیاب ہو جاتا, لیکن ارطغرل غازی نے اگر عرب جانا ہے وہاں پہ اس نے جو ہے وہ اس کی نمائش ہوگی تو پھر کیا معیار ہوگا. امریکہ کے اندر جائے گا, اسپین کے اندر جائے گا, فرانس کے اندر جائے گا, جرمنی کے اندر ڈرامہ ارطغرل غازی ٹریول کرے گا تو پھر کیا معیار ہو. یہ وہ ڈرامہ ہے جو ابھی ترکی نے بنایا, اور صرف یہ ڈرامہ نہیں جو بلندیوں کو کامیابیوں کو چھو رہا ہے, اس کے ذریعے کروڑوں ڈالر جو ہے وہ ترکی نے اس ڈرامے کے ذریعے کمایا ہے, اور جو آپ انویسٹمنٹ کی شکل اختیار کر چکا ہے کہ جہاں جہاں یہ جائے گا تو آنے والے وقتوں میں شاید یہ اربوں ڈالر تک کمائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہالی ووڈ کے اندر ایک فلم ریلیز ہوتی ہے تو وہ اربوں ڈالر کا بزنس کرتی ہے. اب ترکی نے جو اسلامی ملک ہے اس سٹینڈرڈ کا جو ہے ڈرامہ بنایا ہے کہ وہ انٹرنیشنل معیار کو ٹچ کر رہا ہے. انٹرنیشنل معیار کی توجہ جو ہے وہ اس نے اپنی طرف مبذول کرا لی. یاد رکھیے مختلف قومیں ان کے مختلف مزاج ہیں, مختلف سوچنے کا طریقہ ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ارطغرل غازی جہاں جہاں ٹریول کرتا جائے ہر کسی کو پسند آ جائے, کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے. ہاں اسلامی ممالک ڈیفینیٹلی اس سے پیار کریں گے, اپنی کھوئی عظمت رفتہ کو دیکھیں گے, لیکن جو ویسٹ ہے یا نان مسلم کنٹریز ہیں وہ اس سے اس لیے ڈس لائک یا ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ تو مسلمانوں میں بیداری جو ہے وہ اس کا شعور اجاگر کر دے گا, عظمت رفتہ جو ان کی کھو گئی تھی اس کو جو ہے وہ بیدار کر دے گا, انہیں سلطنت عثمانیہ جیسا کوئی پلیٹ فارم مسلمانوں کو نہ فراہم کر دے کہ یہ ایک جگہ پہ یکجا ہو جائیں. اب آ جائیے ہمارے آخری سٹیپ کی طرف لوکل ڈراموں کے اندر, جہاں پہ آئے دن لو کے چرچے ہیں, ڈائیورس ہو رہی ہے, گھریلو جھگڑے ہیں, ناچاکیاں ہیں, بزنس کی ناکامی ہے, اور اوور اینڈ ابو آپ دیکھیں گے تو صرف جو ہے ہمارے لوکل ڈراموں میں نہ کوئی سبق آموز بات ہے, نہ اخلاقیات کا سبق ہے, نہ دین مذہب سے پیار کرنے کا, اس پہ کمیٹڈ رہنے کا, اور پوری دنیا کو ایک میسج دینے کا کہ ہمیں اپنا مذہب دین اسلام کتنا پیارا ہے, ہم ان سے کتنے کمیٹڈ ہیں, ہم کتنے پریکٹیکل لوگ ہیں. ایسا کوئی سبق ہمارے ڈراموں کے اندر نہیں ہے. یہ ڈرامے ایک ہماری سوسائٹی کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں, زیادہ دیکھے جا سکتے ہیں یا فلاپ ہوں گے. کیا ہم یہ سوچنے پہ مجبور نہیں ہوگے کہ ہم نے بھی کبھی ایسا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا جو ہے وہ ڈرامہ بنانا ہے. اور بعض ممالک میں تو بات یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ان کے جو اداکار ہیں, آرٹسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ترکی اس طرح کے ڈرامے بناتا رہا تو پھر ہم تو آنے والے وقتوں میں بے روزگار ہو جائیں گے, یا پھر ہمارے ڈرامے اس کیلیبر کے نہیں ہوں گے جو ارطغرل غازی کا مقابلہ کریں گے.
تو کمال کا ایک ڈرامہ بنایا اور اس کی بہت زیادہ اقساط ہیں. آپ دیکھیں گے جن جن دوستوں نے دیکھا ہے انہیں اس کی اہمیت کا, اس ڈرامے کے سٹینڈرڈ کا اور انٹرنیشنل ریکارڈ اس نے کیسے بنائے ساری باتیں سمجھ آتی ہیں. اس کے ڈائلاگز جو ہیں نا وہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں. اس کے ڈریس, گھڑ سواریاں, باقی چیزیں, کون سی چیز ہے جو اس میں کمی ہے. یہ ہوتے ہیں ڈرامے. یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی نوجوان نسل, آپ کے بچے, آپ کے جوان, آپ کے بوڑھے ارطغرل غازی دیکھیں تو پھر آپ کے اندر اسلام کی ٹرو اسپرٹ, روح جو ہے وہ زندہ ہو جائے. مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عظمت رفتہ جو ہے وہ بحال ہو جائے. ارطغرل غازی دیکھیں تو پھر آپ کو سلطنت عثمانیہ کی یاد آ جائے. یہ ہوتے ہیں ڈرامے. اور میں نے جہاں تک دیکھا ہے, یقین جانے کہ اس بات پہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں ہم کون سے ڈرامے دیکھ رہے ہیں, ہم کس طرف جا رہے ہیں. کیا وہ اخلاقی اقدار, اخلاقی قدروں پہ, حیا کی قدروں پہ پورے اترتے ہیں ہمارے ڈرامے, یا وہ صرف لو تک محدود ہے, گھریلو لڑائی جھگڑے تک محدود ہیں, میاں بیوی کے جھگڑے تک محدود ہیں, کزن کے جھگڑوں تک محدود ہیں, یا بزنس پہ بات ہو رہی ہے. اس سے زیادہ انٹرنیشنل معیار کا میں یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم بھی ارطغرل غازی جیسا ایک نہیں کئی ڈرامے ہمیں بنانے ہیں. یاد رکھیے دوستو, کوئی ڈرامہ, کوئی فلم ہو, اس کے اندر بیسیکلی ایک سبق دیا جاتا ہے جو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس ڈرامے یا فلم کا نیٹ شیل کیا تھا. اگر ایک ٹرکش میں ڈرامہ جو ہے ارطغرل غازی پوری دنیا میں اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ سکتا ہے, پیغام دے سکتا ہے مسلم اور نان مسلم کو اسلام پہ کمیٹڈ رہنے کا, اپنی روایات پہ کمیٹڈ رہنے کا, تو پھر اسلام جو ہے وہ تو بہت بڑا مذہب ہے. چاہے ڈرامے کا ہی ہمیں سہارا لینا پڑے, اسلام کی روایات, اسلام پہ عمل کیسے کرنا ہے, کمیٹڈ کیسے رہنا ہے, مسلمانوں کی کیا شناخت تھی, ان کا کیا کلچر ہے, ان کی کیا روایات ہیں, مسلمان اقوام عالم میں کیسی قوم ہے, ایک ارطغرل غازی ہم نے بنانا ہے اور ہم نے پوری دنیا کو اپنی شناخت بتا دینی ہے. مجھے امید ہے کہ یہ ٹاپک آپ کو پسند آئے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی.